ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی نعمت، سچ پوچھئے تو یہ دونوں خدا کی رحمت، سچ پوچھئے تو یہ دونوں خدا کی رحمت۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے، ہار جاؤ گے، ہار جاؤ گے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے۔ اتنی نعمتیں کہ یوں فرمایا کہ ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، اور شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ انسان لاکھوں روپئے گن سکتا ہے، کروڑوں روپئے گن سکتا ہے، اربوں اور کھربوں روپئے گن سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں کتنی ہوگی کہ یوں فرمایا کہ اگر تم گننا چاہو تو بھی تم نہیں گن سکتے، اور تم شمار کرنا چاہو تو بھی تم شمار نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، دماغ اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، سر پر بالوں کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، سانس کا آسانی سے لے پانا اللہ کی نعمت ہے، دماغ کی رنگ کا پیر نہ ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ کا ہونا، پیر کا ہونا، دل دماغ کا ہونا، پیٹ کا صحیح سالم ہونا، گھٹن اور کمر کی تکلیف کا نہ ہونا، کڈنی کا درد نہ ہونا، کڈنی کی تکلیف کا نہ ہونا، پتھری کے درد کا نہ ہونا، داڑھ کے دکھاوے کا نہ ہونا، یہ ساری اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ نے بینائی نہ دی ہوتی تو ہم نابینا ہوتے،
بولنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو ہم گونگے ہوتے، سننے کی طاقت نہ دی ہوتی تو ہم بہرے ہوتے، سر پر بال نہ دیے ہوتے تو ہم گنجے ہوتے، ہاتھ اور پیر میں کچھ تکلیف دی ہوئی ہوتی تو ہم بھی لنگڑے اور اپاہج ہوتے، اگر اللہ نے صحت نہ دی ہوئی ہوتی تو ہم بیمار ہوتے، مکان نہ دیا ہوتا تو نامکان ہوتے، اولاد نہ دی ہوئی ہوتی تو ناولد ہوتے، پیسے نہ دیے ہوتے تو غریب ہوتے، عزت و بڑی زندگی نہ دی ہوئی ہوتی تو ذلیل ہوتے، اور میرے عزیزو اگر اللہ نے ہمیں ایمان نہ دیا ہوتا تو نعوذ باللہ ہم بھی غیر مسلم۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ یوں فرمایا کہ ایمان کا مل جانا بے شک یہ فخر کی بات ہے، ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے، اور ایمان کو ساتھ لے کر چلے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، لیکن ایمان کو بچا کر کے لے جانا، کریمے کے ساتھ چلے جانا، یہ فرمایا کہ یہ فکر کی بات ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملا کرتی۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملا کرتی۔ ان میں سے ایک ماں ہے۔ میرا عزیزو ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، عمل کی نیت سے سننا۔ بولنے والا بھی اللہ کا محتاج اور سننے والے بھی اللہ کے محتاج، ہم سب اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم سب اپنے اللہ کے محتاج ہیں، ہمارا اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، بیان تو ہوتے رہتے ہیں، اچھی باتیں کتابوں میں بھی بہت ہیں، ہمارے واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہیں، ہماری گیلری میں بھی بہت ہیں، فضائل اعمال میں بھی بہت ہیں، اللہ والوں کے بیانات میں بھی بہت ہیں، لیکن اس سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی تو ان اچھی باتوں پر عمل کرنے سے بنتی ہے، زندگی تو عمل کرنے سے بنتی ہے۔ کیوں فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہے عمل لازم، ہے عمل لازم، اگر اللہ کا بندہ ہو، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر اللہ کا تعلق چاہتے ہو، اگر اللہ کا عشق چاہتے ہو، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو، اپنے سینے کو اللہ کی محبت سے لبریز دیکھنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، تو میرے عزیزوں عمل ضروری ہے۔ اسی کو فرمایا ہے عمل لازم، تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ صرف خیالی پلاؤ سے تو نہ چائے بنتی ہے، نہ کھانا بنتا ہے، نہ پیسہ آتا ہے، نہ کپڑا خرید سکتے ہیں، نہ کپڑا سل سکتا ہے۔ صرف خیالی پلاؤ سے نہ کوئی کولہاپور جا سکتا ہے، نہ کوئی بیلگام جا سکتا ہے، نہ کوئی بنگلور جا سکتا ہے۔ اس کے لیے قدم کا اٹھانا، سواری پر سوار ہونا اور وہاں تک پہنچنا، اس کی محنت کرے گا تو بیلگام پہنچے گا۔ ایک شخص جو ہے قرآن شریف کھولتا ہی نہیں اور ہر ایک سے دعا کراتا ہے کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، اس سے وہ حافظ قرآن نہیں بنتا۔ شادی ہوئی نہیں اور اللہ والوں سے دعا کراتا ہے، دعا کر دو میرے یہاں بچے آ جائیں۔ میرے عزیزوں اس سے بچے نہیں آتے، دعا کے ساتھ دوا یہ ضروری ہے، یہ اہم ہے۔ تو یہ جو تمنا ہے کہ ایک ہی زندگی ملی ہے، ایک ہی لائف ملی ہے اور ایک ہی موقع ملا ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنے والی۔ زندگی کا جو دن گزر جاتا ہے
وہ دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا. ہر دن زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، ہر صبح زندگی کی ایک صبح کم ہو جاتی ہے، ہر شام زندگی کی ایک شام کم ہو جاتی ہے. میری زندگی کے 30 سال گزر گئے، آپ میں سے کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 55، کسی کے 15، کسی کے 20. اچھا یہ تو معلوم ہے کہ کتنے سال ہوئے، اچھا آگے کتنے سال رہو گے اس کا ایک سیکنڈ کا معلوم نہیں ہے. 15 سال والا کتنے سال رہے گا اس کے بھی ایک سیکنڈ کا معلوم نہیں. 80 سال والا کتنے سال رہے گا اس کے بھی ایک سیکنڈ کا معلوم نہیں. دنیا میں آنے میں تو ترتیب ہے، پر دادا بڑے، پھر دادا، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، لیکن دنیا سے جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. پہلے دادا جائے گا یا پوتا نہیں پتا، دادی پہلے جائے گی یا پوتی پہلے جائے گی، فرمایا کہ نہیں پتا. ڈیٹ آف برتھ تو معلوم ہے لیکن ڈیٹ کا وقت، انتقال کا وقت یہ معلوم نہیں ہے. ہم میں سے کس کا پہلے انتقال ہوگا، ہم میں سے کس کا پہلے انتقال ہوگا یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا انتقال ہوگا. یہ بالکل پکی، سچی اور ٹھوس بات ہے. اس دنیا سے مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ گناہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ٹائم پاس کی جگہ نہیں ہے. مولانا صاحب بزنس تو کریں، محنت تو کریں، اب اس کا منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ دنیا کی زندگی 50، 60، 70 سالہ ہے. اس کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے. اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی. وہ زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے. آخرت کا سفر بھی بڑا لمبا ہے، سفر طویل، توشہ بھی بہت کم ہے، وزاد قلیل، اور وہاں سے ریٹرن بھی نہیں آنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے. یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت یہ دار الجزا ہے. دنیا عمل کی جگہ، آخرت بدلے کی جگہ. دنیا ایگزام کی جگہ، آخرت ریزلٹ ملنے کی جگہ. یہ دنیا رب چاہی زندگی گزارنے کی جگہ. جو یہاں رب چاہی زندگی گزارے گا انشاءاللہ جنت میں من چاہی زندگی گزار سکے گا. اس لیے میرے عزیزو یہ وقت ہے کہ ہم توبہ کریں. میں بھی توبہ کروں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ توبہ کریں، میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، میں بھی توبہ کروں. ہم لوگ سب مل کے توبہ کریں، ہم لوگ سب ایک ہو جائیں. رسی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جہاز کا لنگر نہیں ٹوٹا کرتا. اور لوگ ایک ہو رہے ہیں اور ہم لوگ ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ رہے ہیں. میرے عزیزو ہم لوگ سب ایک جٹ ہو کر اللہ کی محبت میں آگے بڑھیں، اللہ کے عشق میں آگے بڑھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اذان کے ساتھ مسجد میں آئیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کو راضی کریں. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں پایا. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اطلبنی، میری طلب میں آ، مجھے تلاش کر، تجدنی، یہ میرا وعدہ ہے ضرور پائے گا. اللہ کو تلاش کرنے والا اللہ کو پا ہی لیتا ہے. آج تک اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے اللہ کو دل سے چاہا ہو اور اسے اللہ کی محبت نہ ملی ہو. آج تک کوئی ایسا آیا نہیں اور قیامت تک کوئی ایسا شخص آئے گا بھی نہیں. من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا. میرے عزیزو، میرج والو، سبھاش نگر والو، نہ میں آپ کی قبر میں آؤں گا نہ آپ میری قبر میں آؤ گے. ہم میں سے ہر ایک کی قبر الگ الگ ہوگی.
पर्सनल होगी। हम में से हर एक को अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी है, इतनी बहारों में अल्लाह ने रखा है जिसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अभी सूरत में फुटपाथ पर मैंने एक 7 साल के बच्चे को देखा, उसके पास तकिया नहीं था, न उसकी माँ पास थी, न उसके अब्बू पास थे, ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन तकिया भी नहीं था। उस बच्चे ने अपने जूते उतारे और उसी को तकिया बनाया और उस पर सर रख कर मीठी नींद सो गया। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर आया तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि तकिया भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हम तकिए पर सोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक नहीं होती। घर की 4 दीवारी में अल्लाह सुलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक नहीं होती। नरम नरम बिस्तरों पर सुलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक नहीं होती। गर्म पानी हमारे यहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक नहीं होती। हमारे यहाँ पंखा शुरू कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। लाइट चालू करते हैं, अल्लाह की नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह कब कहेंगे? जब लाइट चली जाएगी, बिजली चली जाएगी और 4-5 घंटे के बाद जब पंखा चालू होगा तड़प तड़प कर, उस वक्त पूरा घर जोर से कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और रोजाना आसानी से चालू हो जाएगा, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। गोया इस बात का इंतजार करते हैं कि बिजली जाएगी तभी अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे। मेरे अजीजों, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, एक वक्त आएगा लाइट जाना बंद हो जाएगी, बिजली जाना बंद हो जाएगी। पंखा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये वो नेमत है जो पहले जमाने के बादशाहों को भी नसीब नहीं थी, क्योंकि पहले जमाने में बिजली का इंतजाम नहीं था, इसलिए बादशाह के आसपास 2 लोग खड़े रहते थे और यूं बादशाह को पंखा हिलाते थे, उससे बादशाह को हवा आती थी। और अभी तो एक आम इंसान को भी बिजली नसीब है, पंखा नसीब है। मेरे अजीजों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एसी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पहले जमाने के बादशाहों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि दुनिया में कभी एसी भी आएगा। एसी का होना भी अल्लाह की नेमत, एसी का न होना भी अल्लाह की नेमत। अगर अल्लाह एसी दे दे तो एसी में रहना नेमत, अगर अल्लाह एसी न दे तो बगैर एसी के रहना अल्लाह की नेमत। न तो हिजरा अच्छा, न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अल्लाह जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। वो मालदारी में रखे तो मालदारी अच्छी, वो दरमियानी चाल से रखे तो दरमियानी चाल अच्छी, वो गरीबी में रखे तो गरीबी अच्छी। हमारा दुश्मन बिरयानी खिलाना चाहे और दोस्त दाल रोटी खिलाना चाहे तो ऐसी हजारों बिरयानी कुर्बान है, दाल चावल को तरजीह दी जाएगी। हमारा अल्लाह जिस हाल में हमें रखे, हम अपने अल्लाह से खुश रहें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें, अपने अल्लाह को याद करते रहें। तो असल बात यहाँ से चल रही थी कि 3 नेमतें ऐसी हैं जो जिंदगी में एक ही मर्तबा मिलती है, उसमें से एक माँ है। एक बात याद रखना मेरे अजीज हो, एक बात याद रखना, माँ बार बार नहीं मिला करती, दोबारा नहीं मिला करती। उनको पूछो जिनकी माँ का इंतकाल हो चुका है, उसको पूछो जिसने अपनी माँ के जनाजे को कंधा दिया है, उनको पूछो जिसने अपनी माँ की कमर पर मिट्टी डाली है, उनको पूछो जिसने अपनी माँ को कफन में लिपटा हुआ देखा है कि माँ किसको कहते हैं। 10 नौजवान बैठे हुए थे, मैं भी उसमें शामिल था। एक शख्स की माँ का इंतकाल हो चुका था, वो भी नौजवान था। मैंने उससे कहा, अरे भाई जरा माँ के बारे में हमें बता तो सही, माँ किसको कहते हैं। वो रोने लगा, धड़ धड़ उसके आंख से आंसू शुरू हो गए। और हम 10 नौजवानों से कहा, मेरी बात याद रखना, जब माँ चली जाएगी तो ये मेरी तरह रोने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। सिर्फ आप रो ही सकोगे, तड़प नहीं सकोगे, सोच कर भी उसके पैर नहीं दबा सकोगे, सोच कर भी उसको पानी नहीं पिला सकोगे, सोच कर भी उसको खाना नहीं खिला सकोगे, सोच कर भी 5-10 लाख रुपए आप उसकी कदमों में नहीं रख सकोगे। अगर माँ है कदर करो, बाप है कदर करो, इन दोनों का इकराम करो, इन दोनों का एहतराम करो, इनके सामने अदब से पेश आओ। एक बुजुर्ग थे, वो अपनी अम्मी के साथ खाने नहीं बैठते थे।
کسی نے کہا حضرت ماں کے ساتھ کھانے بھی بیٹھتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹا، کہنے لگے مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے اکرام میں نہیں بیٹھتا، اس کے احترام میں نہیں بیٹھتا۔ ایک نوجوان سے اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تیری ماں حج کرنا چاہتی ہے، امی میں حاضر ہوں۔ آپ کا نوجوان بیٹا کس کام کا؟ ماں نے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے کہ میں لاچار ہوں، مجبور ہوں، میں چل نہیں سکتی ہوں، میں معذور ہوں۔ امی یہ پیٹھ کس کام کی؟ اگر آپ کو نہ لے جاؤ، اگر آپ کی فرمائش پوری نہ کروں، اگر آپ کی تمنا پوری نہ کروں تو یہ آپ کا جوان بیٹا، آپ نے میرے لیے اتنی محنت کی، کوشش کی، تو یہ جوان بیٹا آپ کی کس کام کا؟ اس کی ماں بھی تیار ہو گئی، اس نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کیا، پھر وہ مینا گیا، عرفات گیا، مزدلفہ گیا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح اس نے کس محنت کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ، کس کوشش کے ساتھ، کس طلب کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس فکر کے ساتھ، کس دل کی کڑن کے ساتھ وہ اپنی ماں کو اس نے حج کرایا ہوگا۔ جب حج کر کے وہ ریٹرن آیا بیت اللہ شریف کے قریب، اپنی ماں کو بٹھایا، کیونکہ اس زمانے میں کراؤڈ کم ہوتا تھا، پبلک کم ہوتی تھی، بیت اللہ شریف کے قریب اپنی ماں کو بٹھایا اور امی سے اجازت لے رہا ہے۔ کیسا خوش نصیب بیٹا ہوگا، کیسا ماں کا فرمانبردار بچہ ہوگا۔ کہتا ہے ماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ملتزم پر دعا کر کے آؤں، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کر کے آؤں۔ دعا کرنے جا رہا ہے اجازت لے کر، کیونکہ ماں کو خدمت کی نیت سے لایا ہے، ماں کی خدمت کی نیت سے خود آیا ہے کہ میں ماں کی خدمت کروں گا۔ اس کی ماں بھی وجدہ میں آ گئی، بیٹے کی خدمت سے خوش ہو گئی۔ جا بیٹا جا، تو دعا کر، تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی ہے۔ آج جو بھی تو دعا کرے گا اللہ تیری ساری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اس نوجوان نے جو جو دعائیں کی ہو اللہ وہ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، اس نے جو بھلائی مانگی ہو اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرمائے، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ وہ نوجوان تو وجدہ میں آ گیا، اس نے ملتزم کا پردہ پکڑا اور اس نے بڑی قربانی دی تھی نا، کندھے میں سوار کر کے حج کرایا تھا۔ اس نے ملتزم کا پردہ پکڑ کے کہا اے اللہ اب تو میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ غیب سے آواز آئی ارے پیارے تیری ماں نے جو دودھ کا پہلا قطرہ پلایا تھا ابھی تو اس کا بھی حق ادا کیا۔ تیری ماں نے جو دودھ کا پہلا قطرہ پلایا تھا ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ ماں کا کیا حق ادا کرتا؟ اور جس کی ماں نہیں ہے انہیں تو افسوس ہوتا ہے، اور جس کی ماں ہے وہ سامنے بولتے بولتے تھکتے نہیں، اس کے عیب دیکھتے دیکھتے تھکتے نہیں، اس کی غلطیاں دیکھتے دیکھتے تھکتے نہیں۔ میرے عزیزو ماں کی بھی قدر کرو، باپ کی بھی قدر کرو۔ ان دونوں کی برکت سے ہم دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے ہمارے خاطر بہت محنت کی ہے۔ اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، باپ سورج کے مانند ہوتا ہے، گرم ضرور ہوتا ہے لیکن سورج جب نہ نکلے نا تو اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے کس کا ہاتھ سر پر سے ہٹا ہے اور کس کی شفقت بھری دعائیں سر پر سے ہٹی ہے۔ باپ عام طور پر محبت کا اظہار نہیں کرتا ورنہ اس کے دل میں پوری محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، ماں اظہار کر دیتی ہے۔ اصل میں باپ تربیت چاہتا ہے۔ آج ہمارے ادھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک دو بچے میرے ہیں، وہ جب پریشان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابو یہ دلا دو، یہ دلا دو، یہاں لے جاؤ، ابھی ایک چیز لے کر آئے اور دوسری چیز لے کر کے دو، اس وقت احساس ہوتا ہے ماں باپ نے ہمارے بچپن میں کتنے نخرے برداشت کیے ہوں گے اور کس گٹیرائی کے ساتھ، کس محنت کے ساتھ، کس قربانی کے ساتھ باپ جب پسینے میں اور ماں جب چولہے پہ جلتی ہے تب جا کے اولاد پلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ بچے ایسے بڑے نہیں ہو جایا کرتے ہیں، ایسے ہی جوان نہیں ہو جایا کرتے ہیں۔ ماں باپ کی پیچھے سے بڑی محنت، بڑی کوشش، بڑی لگن اور بڑی قربانی لگتی ہے۔ ایک مرتبہ باپ بیٹے جا رہے تھے تو سیب کا درخت آیا، ایپل کا جو ہے وہ جاڑ آیا جس کو ہم سفرجن کہتے ہیں، سفرجن کا جاڑ آیا، سفرجن کا درخت آیا، سفرجن کا درخت آیا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ درخت پر لگے ہوئے کیا ہے؟ باپو یہ سفرجن ہے۔
دوبارہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابو یہ سفرجل ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ارے ابو کتنی مرتبہ آپ کو کہوں کہ یہ سفرجل ہے، آپ کو دکھتے نہیں ہے کیا؟ چوتھی مرتبہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ارے ابو آپ کو کیا ہو گیا؟ بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہے ہو، آپ کو سمجھا رہا ہوں ابو یہ سفرجل ہے۔ باپ نے پھر نرمی سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا بہت غصے ہو گیا۔ باپ نے کہا بیٹا غصے نہ ہو، تو چھوٹا تھا نا، اپنے یہاں سے گئے تھے، تو نے مجھے 20 مرتبہ پوچھا تھا، میں نے ہر مرتبہ تجھے محبت سے جواب دیا۔ آج جب کہ تو تھوڑا سا جوان ہو گیا، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، تو مقابلے پہ آ گیا، سامنے بولتا ہے۔ میرے عزیزوں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور یاد رکھنا باپ خوش ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اور ماں خوش ہوگی تو خدا جنت کا۔ باپ خوش ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اور ماں خوش ہوگی تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی نہیں کہا ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ کیا مطلب ساری دنیا جیتنے کا؟ کہ بہت بڑے عالم بن گئے، وقت کے مفسر بن گئے، ہزاروں مدارس چلانے لگے، 50-60 بزرگوں نے خلافت دے دی، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو بڑے اچھے طریقے پر انجام دیا، پوری دنیا میں 10 کروڑ کے قریب ان کے مریدین ہو گئے، 1 کروڑ نے توبہ کر لی، اور یہ شیخ سے اس کے ماں باپ ناراض ہے، تو وہ 1 کروڑ کا جنت میں جانا آسان ہے، یہ شیخ کا جنت میں جانا مشکل ہے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ بہت بڑے مالدار بن گئے، بہت بڑے سخی بھی بن گئے، 1 کروڑ میں ماں باپ ناراض ہے تو اللہ کی طرف سے گر جاؤ گے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں یہ تمنا ہوئی، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے باری تعالیٰ میں آپ کے کسی ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے دل کی تمنا تو دیکھیں، ان کے دل کا درد تو دیکھیں۔ باری تعالیٰ میں آپ کے کسی ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خواب دیکھا، خواب میں بتایا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، اس کے پیچھے ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ خواب میں بتایا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، آپ کو تلاش کرنا کسی اللہ کے ولی کی، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب آپ کھلی تو نہ بکریوں کا ریوڑ ہے نہ کوئی چرواہا ہے۔ ایک مدت کے گزرنے کے بعد بکریوں کا ریوڑ نظر آیا، فوراً چرواہے کی طرف نظر دوڑائی، یہ چرواہا وہی تھا جو خواب میں بتایا گیا تھا، خواب میں دکھایا گیا تھا۔ دل خوش ہو گیا اسے دیکھ کر، ہاں 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 یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا عاشق ہے۔ اچھا اس کے تنہائی کے کام کون سے ہیں، ایسے کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے خواب میں بتایا کہ یہ میرا ولی ہے، ذرا دیکھنا چاہیے۔ اس چرواہے سے ملاقات کی، ملاقات کے بعد کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا، 1 رات میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ لے گیا، ان کو کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، ایک نارمل انسان، سیدھا سادہ انسان، فرائض واجبات سنتیں ادا کرنے والا انسان، اور کوئی لمبی لمبی نفلیں اور کوئی بہت زیادہ نفلی کام اس کو نظر نہیں آیا۔ اس نے ساری داستان دیکھ میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں آپ کے ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے خواب میں تیرا چہرہ بتایا گیا۔ وہ تو رونے لگا، جو اللہ والے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے وہ تکبر میں نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مٹا دیتے ہیں کہ اللہ یہ جو عزتیں ہو رہی ہے یہ تو تم نے ستاری کی چادر ڈالی ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے، اگر تو ہٹا دے، میرے گناہ ظاہر کر دے، میرے گناہ کی بدبو ظاہر کر دے، کوئی مجھے دیکھنا پسند نہ کرے، کوئی مجھے حاجی صاحب کہنا پسند نہ کرے، کوئی مجھے دائی صاحب کہنا پسند نہ کرے، کوئی مجھے امیر صاحب کہنا پسند نہ کرے، کوئی مجھے مولانا صاحب کہنا پسند نہ کرے، کوئی میرے پاس بیٹھنا پسند نہ کرے، یہ تو تم نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میرا اکرام ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بظاہر تو میرے اندر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چلو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا دھیان سے سننا۔ قریب میں ایک کمرہ تھا، اس نے وہ کمرے کا دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا حضرت کی وہ کمرے پر نظر پڑی، حضرت حیرت میں رہ گئے، حضرت ایک دم تعجب میں رہ گئے، ایک دم ہل گئے، کہا بھائی صاحب یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں ان کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، یہ کیوں ان کے چہرے پورے بدل گئے ہیں،
اس نے کہا حضرت یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے، ان کے چہرے کیوں بدل گئے، ان کی انسانی شکل کیوں ختم ہو گئی، یہ کیوں جانوروں جیسی شکل میں آ گئے؟ حضرت انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اللہ پاک نے اس کی سزا دی، ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ لیکن حضرت میری ایک بات سنو، یہ تو ان کا اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہے، یہ ان کا اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہے، وہ یہ جانے اور اللہ جانے، جو بھی ہو میرے تو ماں باپ، میرے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اس میں یہ تو لکھا نہیں ہے کہ ماں باپ مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اللہ کے ولی ہو، اللہ کے عاشق ہو تو ہی آپ اس میں سلوک کرنا، وہ تو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کے فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، اللہ شرابی ہو، کبابی ہو، جوا کھیلتے ہو، ایک وقت سجدہ نہ کیا ہو، ایک دن اللہ کے راستے میں نہ لگاؤ، کوئی بھی ہو ماں باپ تو ماں باپ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ممتحن بنا کر نہیں بھیجا کہ سب کو چیک کرو کون کس مقام پر ہے اور کون کیا کر رہا ہے اور کون کتنا بڑا گنہگار ہے۔ ہمیں تو یہ فرمایا کہ ہمیں تو اصل اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے اور اپنے ساتھ امت بھی کسی صحیح راستے پر آ جائے اس کی فکر کرنی ہے۔ ایک شعر، ایک بات یاد رکھنا، ایک انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، ایک انسان کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تجھے خدا نے مستحق نہیں بنایا، تجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اسے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ابھی کسی کو حقیر نہ سمجھ، ابھی نہ تیرا اینڈ آیا ہے نہ اس کا اینڈ آیا ہے۔ ایک تو حضرت عمر کی ابتدا ہے کہ ہمارے نبی کو قتل کون کرے گا، میں کروں گا، یہ ہے جو سب کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہے جو سب کو ذریعے کے طور پر مسلمان بناتے ہیں، انہی کو قتل کر دو، نہ رہے باس نہ بجے بانسری اور ننگی تلوار لے کر نکلے۔ پکا ارادہ ہے، کوئی راستے میں پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، صاف کہتے ہیں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ، انہیں تو پتہ نہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اس وقت تک احساس نہیں کہ یہ پکی بات ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ یہ مسلمانوں کو برا بھلا کہنے کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف تعلیم نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈائریکٹ جن کے سردے میں دنیا اور آخرت بنی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا، اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا، اے آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ اس شان والے نبی جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تو وجدہ میں آ گئے، وہ احسن منک لم تر قط عینی، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں، وہ اجمل منک لم تلد النساء، کوئی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ طلب العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ارے نوساری جانے کا راستے کا بورڈ آتا ہے اور آگے جاؤ ہائی وے پر تو سانگلی کا راستہ، اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سانگلی کا راستہ، یہ کولہاپور کا راستہ، یہ کراڑ کا راستہ، یہ ساتارا کا راستہ، یہ وائی کا راستہ، یہ پونا کا راستہ۔ ارے جنت میں جانے کا بھی کوئی موڑ ہے؟ فرمایا ہاں ہاں ہاں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، ہمارے نبی کی سنتیں، سنتوں پر عمل، یہ اللہ تک لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہائی وے ہے، ایک ہی ہائی وے ہے، انسان جہاں سے بھی آئے جب تک حضور کی گلی سے گزرے گا نہیں وہاں تک وہ اللہ کا ہوگا نہیں۔ اسی کو فرمایا کہ یہ فرمان خدا ہے، سبھاش نگر والوں یہ فرمان خدا ہے، دنیا والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جب تک وہ حضور کا نہ ہو وہاں تک وہ اللہ کا ہو نہیں سکتا۔ تو فرمایا جنت میں جانے کا راستہ، فرمایا سنتوں پر عمل، ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے بھی اللہ کے محبوب، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، سنتوں کے راستوں پر انسان جب چلتا ہے اپنے اللہ سے جا ملتا ہے،
اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ میری دنیا بھی سنوار دے آخرت بھی سنوار دے کیا کرے؟ فرمایا نبی کے دامن کو تھام لے، جتنی سنتیں آتی ہے اس پر عمل شروع، اور جو سنتیں نہیں آتی اس کو سیکھ سیکھ کر اس پر عمل شروع۔ جب رات سو اس سے پہلے 3 سنت کو یاد کرو، پھر اس کے بعد سو سنت کی کتاب اپنے بازو میں رکھو، پیارے نبی کی پیاری سنت ہے، 15-20 روپے کی کتاب ہے، علیکم بسنتی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھو، اپنے نبی کی زندگی تو پڑھو، نبی کا چلنا تو سیکھو، نبی کا بولنا تو دیکھو، نبی کب ہنستے تھے، کب روتے تھے، اوپر چڑھتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، نیچے اترتے ہوئے کیا کرتے تھے، وضو کی سنتیں کیا ہے، نماز کی 51 سنتیں تو وہ کیا ہے، مسجد میں آنے کی 5 سنتیں تو وہ کیا ہے، سر میں تیل ڈالنے کا طریقہ کیا ہے، اور کپڑے پہننے کا طریقہ کیا، اتارنے کا طریقہ کیا، غسل کا طریقہ کیا، کم سے کم صبح سے لے کر رات تک جتنی سنتیں ہمارے سامنے آتی ہے، جتنے موقع ہمارے سامنے آتے ہیں، تو رات کی سنتیں تو یاد کر لو۔ یوں فرمایا کہ آسان آسان جو سنتیں ہیں اس پر عمل شروع کر دو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یوں فرمایا تو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان قدام تھام لے جن کا محمد نام ہے، کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ وجد میں آئے، شاعر مشرق علامہ اقبال وجد میں آئے اور کیا فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو ہے، کہ محمد سے وفا تو نے، ارے تو کہاں وفاداری تلاش کر رہا ہے، دل کا سودا کہاں کر رہا ہے اور کس کے طریقے پر چل رہا ہے؟ جو ناکام ہونے والے ہیں، جو پہلے ناکام ہو چکے ہیں، ان کے طریقے پر چل رہا ہے۔ ارے یار نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، 99 نہیں 100% کامیابی ہے۔ اور اب تو سب ہوشیار لوگ ہیں، 4G کا زمانہ، 5G کا زمانہ، اب تو سنا ہے چائنا والے 7G بھی لے آئے، اب تو سب سمجھدار ہو چکے ہیں، ہوشیار ہو چکے ہیں، اور نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ تو جہاں 100% فائدہ ہو وہاں تو ہم تو فوراً چلے جاتے ہیں، اور نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، 100% اللہ کی مدد ہے، 100% اللہ کی نصرت ہے، دل کا چین، سکون، اطمینان اور امن و امان ہے، اور گھر گھر میں جنت کے نمونے کے نمونہ بنتا ہے، اور جو ہمارے نبی کی نقل اتارتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے، اس کی بیوی اس کی مانتی ہے، اس کے بچے اس کی مانتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کے محلے والے، اس کے علاقے والے اس کی مانتے ہیں، اور جو اللہ کی نہیں مانتا اس کے بچے بھی اس کی نہیں مانتے ہیں، اس کی بیوی بھی اس کی نہیں مانتی۔ میرے عزیزو آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑ دو، لائف چینج کر دو، ہمت کر کے چینج کر دو، ہمت کر کے چینج کر دو۔ جس طرح جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے ایک دم سے اپنی لائف کو چینج کیا، اپنی لائف کو پلٹا، فوراً داڑھی، اسلامی لباس، ازار کپڑوں سے اوپر اور راہ خدا میں وقت لگانا اور اللہ والوں کی صحبت میں آنا، فوراً مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہو گئے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے لگے اور اپنی تنہائی کو پاک کرنے لگے، اللہ اللہ کرنے لگے۔ دماغ نہیں دوڑایا کہ میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا، میں ہیرو کی لائف سے ہٹ جاؤں گا اور میں وہاں سے آ جاؤں گا، پھر میرا بزنس کیا ہوگا اور پھر میری عزت کا کیا ہوگا، پھر میری شہرت کا کیا ہوگا، پھر میری واہ کا کیا ہوگا۔ ارے سب کو حیران کر کے رکھ دیا، میڈیا والے پریشان اور بے چین ہو گئے، جنید تو کہاں سے آیا، کس رنگیلی دنیا سے آیا؟ کہاں مجھے معلوم ہے ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتا ہے وہ ساری میرے قدموں میں تھی، عزت، دولت، شہرت، لیکن جنید کے پاس سکون نہیں تھا، جنید کے پاس سکون نہیں تھا۔ اس راستے میں آیا، اللہ کی طرف آیا، اللہ نے سکون کی دولت سے مجھے مالا مال فرمایا۔ میرے عزیزوں میڈیا والے تعجب میں کسی کی پرواہ نہ کی، جب حق بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جب انسان پانی دیکھ لیتا ہے پھر کیچڑ کی طرف نہیں
जाता, फिर कीचड़ की तरफ नहीं जाता। जब नबी का तरीका आ जाए तो नबी के दुश्मनों के तरीके पर क्यों चलेगा, गैरों के तरीकों पर क्यों चलेगा? नबी का चेहरा छोड़कर किसी और का चेहरा क्यों रखेगा? नबी का लिबास छोड़कर किसी और का लिबास क्यों पहनेगा? नबी के तरीके को छोड़कर गैरों के तरीके क्यों घर में रखेगा? क्यों घर में टीवी रखेगा? क्यों घर में परेशानी को रखेगा? क्यों घर में पछतावे को रखेगा? मेरे अजीजों, अगर हमने तौबा न की और हम अल्लाह की तरफ नहीं आए और अगर हमने अपनी लाइफ चेंज नहीं की तो इस साजिश की एक बात याद रखना, परेशानियों से कभी छुटकारा नहीं होगा। हमेशा हर रास्ते में आपको दुख ही दुख नजर आएंगे, कांटे ही कांटे नजर आएंगे। 2 काम बनाने जाएंगे 4 काम बिगड़ जाएंगे, 4 काम बनाने जाएंगे 8 काम बिगड़ जाएंगे। हर काम आपके अधूरे रहते चले जाएंगे। आप लाख आमिलों के चक्कर काट लो, जिंदगी में बाहर नहीं आ सकती। अरे बाप नाराज हो तो भी घर में अच्छा लगता है क्या? अल्लाह नाराज हो तो उसकी जमीन पे अच्छा लगता है क्या? नाना भाई, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को मुंह बताना है। एक इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकते हैं, अपने अल्लाह को कैसे हिसाब दे सकेंगे? अमेरिका का एयरपोर्ट है, सईद अनवर और इमरान खान आ रहे हैं। सईद अनवर को छोड़ दिया, इमरान खान को पकड़ लिया। 1.25 घंटे तक सवाल जवाब हुए और जब इमरान खान वहां से आया तो कहा, सईद अनवर तू भी क्रिकेटर, मैं भी क्रिकेटर, क्या बात है, तुझे छोड़ दिया, मुझे पकड़ लिया। तो कहा, इमरान भाई बुरा ना माने तो बताओ। जरूर बता दे। इमरान भाई, असल बात यह है कि मैंने मोहम्मदी वर्दी पहनी हुई है और आपको हुजूर वाली वर्दी नहीं पहनी हुई है। मैंने मोहम्मदी पासपोर्ट को अपनाया हुआ है, मोहम्मदी वीजा लगवाया हुआ है, मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, इस्लामी लिबास है, इज़ार कफनों से ऊपर है, इसका अपना एक रौब पड़ता है और इसके साथ इंसान लगता है। हर कोई अदब से बात करता है। छोटा बच्चा हो और उसकी थोड़ा सा जवान हो, उसकी दाढ़ी हो, फिर भी उसका रिस्पेक्ट किया जाता है, उसकी अदब की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है। मेरे अजीजों, हमारे यहाँ मिलिट्री वाले अपनी वर्दी में होते हैं, पुलिस वाले अपनी वर्दी में होते हैं, हमारे बच्चे स्कूल की वर्दी में जाते हैं, होटल के वेटर होटल की वर्दी में होते हैं। अब क्यों इस्लामी वर्दी से हट करके जिंदगी गुजारे? कौन सी कामयाबी मिल जाएगी? आज तक कौन सी इज्जत मिल गई और कौन सी बहारें आ गई और कौन सी चेहरे पर वो रौनक आ गई और कौन सा मुआशरे में एक मकाम बन गया और कौन सा लोग हमें देखकर खड़े होने लगे और कौन सा लोग हमें दिल से सलाम करने लगे? ना 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 ना। अगर यही होता तो जुनैद क्यों आते, यही होता तो सईद अनवर क्यों आते, यही होता तो हाशिम आमना क्यों आते? ये लोग क्यों तौबा करते? ये सब हीरोइन क्यों तौबा करती? ये हीरो लोग क्यों तौबा करते? मेरे अजीजों, हक की तरफ आओ और पता तो चले कि मुसलमान जा रहा है, मुसलमान हुजूर का दीवाना जा रहा है। और हमारे अखलाक तो ऐसे हो कि लोग देख करके यूं कहें कि जब उम्मती का ये आलम है तो ताजदार मदीना का क्या आलम होगा? जब उम्मती का ये आलम है तो ताजदार मदीना का क्या आलम होगा? मेरा अजीजों, मोहम्मदी वर्दी में आओ, अपने बच्चों पर तो रहम करो। इन्होंने कौन सा जुल्म किया, इन्होंने कौन सा हमारा मुकाबला किया और ये इनकी क्या गलती है? क्यों इनको शर्ट पहनाते हो, क्यों इनको जींस टी शर्ट पहनाते हो? ये छोटे हैं, इन्हें तो इस्लामी लिबास पहनाओ, जुब्बा पहनाओ, अपनी पायजामा पहनाओ। अभी से ये पहनेगा तो बड़ा होकर ये पहनेगा, वरना अभी से माँ बाप ने जींस टी शर्ट पहनाया, बड़ा होकर फिर आपकी बात नहीं मानेगा। उसके क्यों अंग्रेजी बाल कटवाते हो? कौन सी खूबसूरती उसकी बढ़ जाएगी? क्यों उसको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हो? क्यों उसे अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान बनाते हो? 15-16 साल की उम्र में दिल कहीं और दे देगा, नानी दादी याद दिला देगा, सर का दुखावा बन जाएगा, दिमाग का टेंशन बन जाएगा और अल्लाह वालों के और आमिलों के चक्कर खाते फिरोगे, दुआ कराते फिरोगे। लेकिन मैंने देखा जब बचपन की तरबियत नहीं होती है फिर बच्चा नहीं मानता, माँ बाप रोते रोते थक जाते हैं, फिर वो बात नहीं बनती। जब दरख्त की शाख छोटी हो, इस तरफ तोड़ाओ इस तरफ तोड़ जाती है, इस तरफ तोड़ाओ इस तरफ तोड़ जाती है। दरख्त बनने के बाद तोड़ा नहीं करती, दरख्त बनने के बाद तोड़ा नहीं करती।
ہمارے بچے تو یوں کہیں کہ ابو ہم حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے۔ رات سونے سے پہلے میری اہلیہ نے میرے بیٹے ابو دجارہ کو جنت کی باتیں سنائی کہ بیٹا جنت ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی۔ تو بچہ ہے نا، اس کے جذبات ہے نا، وہ کیا کہتا ہے، چلو امی اپنے جنت میں چلے جائیں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا جب ہمارا انتقال ہوگا اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، تو بیٹا چلو نا جلدی مر جاوے، جنت اتنی اچھی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی شاندار ہے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں، جنت کی حور کی کوئی فکر نہیں، دنیا میں بد نظری کرو پھر دیکھا جائے گا۔ تو جب دنیا میں بد نظری ہوگی، موبائل میں غلط دیکھنا ہوگا، تو پھر اللہ کا دیدار کیسے کر سکیں گے، دل کا سکون کیسے ملے گا؟ بد نظری ہو اور دل کا سکون ہو، آپ پوری دنیا میں ایک آدمی نہیں بنا سکتے۔ بد نظری ہو اور اللہ اس سے خوش ہو، بد نظری ہو اور اس کی زندگی میں بہار ہے، بد نظری ہو اور اللہ اس سے خوش ہو، بد نظری ہو اور وہ اللہ کا ولی ہو، تو کہا نا 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 نا، اللہ کے ولی سے بد نظری ہو جائے وہ تڑپ جاتا ہے، ہل جاتا ہے، روتے روتے تھکتا نہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے بہت بڑا جرم کر دیا، میں نے تجھے ناراض کر دیا۔ ایک عجیب بات ہے، 6 سال کا بچہ ہمارے قریب ہو تو موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بچہ کیا کہے گا کہ ابو ایسا کام کرتے موبائل میں، اور 6 سال کا بچہ نہ ہو، گھر میں کوئی نہ ہو، پھر انسان بنداس موبائل میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے، کہ گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی سوچتا ہوگا کیا نعوذ باللہ یہ اللہ کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت سے سمجھتا ہے، کہ 6 سال کا بچہ دیکھے اسے شرم آ جائے، اور اللہ دیکھے جس اللہ کے پاس جانا ہے۔ یاد رکھنا جس طرح شادی کی پہلی رات آتی ہے، قبر کی بھی پہلی رات آتی ہے، قبر کی بھی پہلی رات آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی گناہوں سے بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ میرے عزیزو یہ تو بچنا پڑے گا، دل چاہے نہ چاہے بچنا پڑے گا، نمازیں تو پڑھنی پڑے گی، دل چاہے نہ چاہے قرآن کو سیکھنا پڑے گا، اپنے بچوں کو نیک بنانا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا، جس طرح ہم ہمارے دادا پر دادا کو ایصال ثواب کرتے نہیں، 10 روپے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے نہیں، ایک قرآن شریف لے کے ان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں رکھتے نہیں، اسی طرح ہوگا ہماری اولاد، ہمارے پوتے پر پوتے، وہ بھی ہمیں بھول جائیں گے، کماتا دین تو دان جیسا کرو گے ویسا کرو گے، تو کیا آگے ہم وہی نسل تیار کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بھول جائے، اپنے دادا کو بھول جائے، اپنے پردادا کو بھول جائے؟ جیسے تو تیار کرو تو ہمارے لیے روئیں، مغفرت کی دعا کریں، اللہ میرا باپ بہت اچھا تھا، میری تربیت کے بہت اہم کردار ادا کیا، معاف کر دے اس کو، معاف کر دے اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے، اللہ میرے باپ پر رحم کھا لے، میرے باپ پر رحم کھا لے۔ اللہ میرا عزیزو سگی اولاد کے باپ کو یاد نہیں کرتی، پیسہ ایسا جادو کر دیتا ہے اور دنیا کا ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے، کون باپ اور کون ماں، اور سگی بہن کو بھول جاتے ہیں آج تو لوگ۔ وہ بہن بھی سوچتی ہے کہ کیا دور تھا، بچپنے میں ساتھ میں کھیلتے تھے، ساتھ میں اٹھتے تھے، ساتھ میں بیٹھتے تھے، امی ابا جہاں جائیں ساتھ میں چلے جاتے تھے، ہمارا کوئی مشورہ پلاننگ نہیں ہوتا تھا، ماں باپ کے اشارے پر چلتے تھے۔ وہ بہن بھی بیچاری سوچتی ہے بڑی ہو کر کہ سوچا نہیں تھا کہ جب میری شادی ہو جائے گی بھائی مجھے ایسا بھول جائے گا۔ ماں باپ بھی دل جلاتے ہیں کہ یہ ابھی بھائی اس کی بہن کو ابھی یاد نہیں کرتا، تو ہمارے جانے کے بعد یہ اسے کیا یاد کرے گا۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر کبھی کبھار بہن کو اپنے بھائی کی یاد ستاتی ہے، اپنے بھائی کی یاد آتی ہے، کیونکہ بھائی واقعی ایک شخصیت ہے جس کے اوپر اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ مجھے پریشان نہیں کرے گا، بھائی کے اوپر اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی میرا خیر خواہ ہے، بھائی میرا محرم ہے، اور بھائی کے پاس میری عزت محفوظ ہے، میری عزت داغدار نہیں ہوگی، اس لیے وہ جلدی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتی، وہ اپنے بھائی پہ بھروسہ کرتی ہے۔ اور کبھی کبھار میں اس کو بھائی کی یاد بہت ستاتی ہے، اکیلی بیٹھی ہوتی ہے تو فون اٹھاتی ہے اور سوچتی ہے چل آج میں بھائی سے 2-3 منٹ میں سے ہی کچھ دل لگی ہوئی باتیں کروں اور خیر خیریت تو پوچھو۔ شادی بعد میں بھائی آپ پوچھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، بچپنے کی یادیں تو ان کو آتی نہیں، وہ بیچاری پھر جو ہے وہ فون اٹھاتی ہے اور موبائل اٹھاتی ہے اور بھائی کو رنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور نمبر ڈائل بھی کر دیتی ہے اور کان پہ بھی رکھ لیتی ہے۔ پھر اچانک اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی یوں سوچے کہ میں اس سے دعوت مانگ رہی ہوں اور
میں اس کے گھر کھانے آنا چاہتی ہوں، یہ سوچ کر وہ فون کٹ کر دیتی ہے اور دل جلا کے بیٹھ جاتی ہے اور سوچتی ہے کیا پتا کیا کرے، یہ میرا مقصر ہے، یہ میرا بھائی میری طرف دیکھتا نہیں ہے۔ میرا عزیزو، ہم سے نہ ہماری بیوی خوش، ہم سے نہ ہمارے ماں باپ خوش، ہم سے نہ ہماری بہن خوش، ہم سے نہ ہمارے بچے خوش، ہم سے نہ ہمارے پڑوسی خوش، اور ایسا لگتا ہے اللہ خوش، اللہ کے نبی خوش۔ میرا عزیزو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب بھی توبہ نہیں کریں گے؟ کب توبہ کریں گے؟ کیا دوبارہ کوئی لائف ملے گی؟ اللہ نے کورونا سے بچایا، میرا عزیزو کورونا سے بچ سکتے ہیں، موت سے نہیں بچ سکتے، موت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ تو اصل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ ارے اس کی طاقت تو دیکھو، اس کی قدرت تو دیکھو، ایک چھوٹے سے وائرس سے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر بتایا کہ بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس ہے، نظر آتا ہے نظر نہیں آتا۔ ارے بڑے بڑے ڈاکٹروں، ارے ایکس رے کی مشینری والوں، ارے جرمنی والوں، ارے امریکہ کی ٹیکنالوجی والوں، کہاں ہے تمہاری ٹیکنالوجی؟ اور کہاں ہے تمہارے وہ مشین؟ اور کہاں ہے وہ تمہارے ایکس رے جو بہت سی اندر کی چیزیں بتا دیتے ہیں؟ کہاں ہے وہ تمہاری مشینری؟ اور وہ کہاں ہے تمہارا دماغ؟ اور وہ کہاں ہے تمہارے سائنس کے ٹیکنالوجی کے ماہرین لوگ؟ اور وہ کہاں ہے جو 2 دن پہلے حالات کی آگاہی دیتے ہیں کہ ابھی بارش آنے والی ہے اور 2 دن کے بعد ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ ارے مولانا صاحب، یہ وائرس تو کہیں اور سے آیا، تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ اس کو سیکنڈ میں ختم کر دیتا؟ کیوں اس کی برکت سے اتنے لوگ دنیا سے گئے؟ اللہ کے چاہے بغیر بھی کوئی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ قیامت سے پہلے ہلکا سا قیامت کا ایک منظر قائم کر کے بتایا کہ مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، میری طرف آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا وقت ہے۔ تم یہ کہتے ہو ہم روز کما کے روز کھاتے ہیں، اس لیے ہماری نمازیں جاتی ہے، ظہر میں ہمیں نماز کا وقت نہیں ملتا، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا ہمیں وقت نہیں ملتا۔ او دیکھو دیکھو، لاک ڈاؤن میں ساری دکانیں بند، سارے بزنس بند، ساری فیکٹریاں بند، تو لاک ڈاؤن میں تمہیں کس نے کھلایا؟ 30 روپے والا تربوز 15 روپے میں تمہیں کس نے کھلایا؟ 70 روپے والی انگور تمہیں 20 روپے کلو میں کس نے کھلائی؟ 150 روپے والی چکن تمہیں 25-30 روپے میں فری میں کس نے کھلائی؟ ارے اپنے اللہ کو پہچانو۔ اب کیا تمہارا کاروبار بند تھا تو کیا گزشتہ سال ہر سال سے اچھا رمضان میں دسترخوان نہیں لگا کر کے بتایا؟ ہر سال سے اچھی رمضان میں ویرائٹیز کھلا کر کے نہیں بتائی؟ میرا عزیزو، وہ تو امتحان تھا۔ لوگ کہتے تھے نا رمضان میں ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہے، اللہ نے وقت دے کر آزما لیا، کس نے قدر کی؟ ایک شخص ملے ہمارے نوساری کے، کہنے لگے مولانا صاحب الحمدللہ 32 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھا، 32 مرتبہ رمضان میں قرآن شریف کا ختم کیا۔ میں نے کہا وہ کیسے کیا؟ ارے مولانا کیا بات کرتے ہو، ہر سال یہ سوچتے تھے کاش کو ایسا رمضان ملے جس کو وصول کرے، تو اللہ نے پورا وصول کرنے کا وقت دیا تھا، اب وصول نہ کرتے تو کیا کرتے؟ یہ امتحان کا وقت تھا، آپ کو نہیں پتا کہ یہ امتحان تھا، اللہ چیک کر رہے تھے، اللہ آزما رہے تھے، اللہ نے وقت دیا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کون قرآن پڑھتا ہے، کون نمازیں پڑھتا ہے، کون اللہ کی طرف آتا ہے، یا کون سماچار دیکھتا ہے، اپنے ٹینشن میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حیدرآباد میں کیا ہوا، دلی میں کیا ہوا، بنگلور میں کیا ہوا، کینیڈا میں کیا ہوا، انگلینڈ میں کیا ہوا۔ ایک تو اس کے گھر کی پریشانی کم نہیں ہو رہی اور سماچار دیکھ کے اور پریشان ہو رہا ہے، اور سماچار میں لڑکیوں کا انٹرویو دیکھ کے اور اللہ کی نظر سے گر رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ اخبار پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مولانا صاحب اخبار میں سچ کو تلاش کرتا ہوں، میرے عزیز قرآن پورا سچا ہے، وہ تو پڑھ، اس کے لیے تو وقت نکال، یہ پوری سچی کتاب ہے، تجھے سچ تلاش نہیں کرنا پڑے گا، ایک ایک حرف میں خدا تجھے نیکیوں سے نوازے گا۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔
ایک حافظ صاحب ملے، مولانا صاحب 20 رکعت تراویح پڑھائی، پورا قرآن پڑھایا، قرآن یاد کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا تھا، اس کے باوجود روزہ، اس کے باوجود پورے رمضان میں اس کے علاوہ 17 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا، 17 مرتبہ۔ میں کہا حافظ صاحب آپ تو بڑائی وصول کر گئے، کہنے لگے مولانا امتحان تھا، ہر سال کہتے تھے نا یہ بزنس، یہ کاروبار، فرصت نہیں ملتی، رات میں تھک جاتے ہیں، اللہ نے کہا چل فرصت ہی فرصت ہے، دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے۔ وہ امتحان کا وقت تھا، وہ نیٹ چلانے کا وقت نہیں تھا، وہ سماچار دیکھنے کا وقت نہیں تھا، وہ نرم نرم بستر پر سونے کا وقت نہیں تھا۔ قبرستان میں جو قبر کے اندر بستر نہیں بچھایا جائے گا اس کی تیاری کا وقت تھا۔ ارے مخمل میں سونے والوں، ایک دن مٹی میں سونا پڑے گا، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، تو مسافر ہے، تو دنیا کے اعتبار سے ایک مسافر ہے، تجھے جانا ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ نہ تیرا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ تو اپنے گھر میں ہمیشہ رہے گا، نہ تیری دکان ہمیشہ رہے گی، نہ تو اپنی دکان میں ہمیشہ رہے گا، نہ تیرا موبائل ہمیشہ رہے گا، نہ تیری بیوی ہمیشہ رہے گی، نہ تو تیری بیوی کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ جو تیرے ننھے منصوبے جو بچے ہیں، یہ جو تیرے لگتے جگر ہیں، ان کا بھی ایک موت کا ایک دن مقرر ہے، ان کے بھی جنازے اٹھیں گے، ان کو بھی قبروں میں سلایا جائے گا۔ ارے باپ صرف ان کی دنیا کی حد تک نہ سوچ، ذرا ان کی قبر کے بارے میں بھی تو سوچ کہ جب میرے بچے کو قبر میں دفن کیا جائے اس وقت اس کی دل سے دعائیں نکلے کہ میرے باپ نے میری اچھی تربیت کی تھی، میرے باپ نے میری خیر خواہی میں پورا پورا حق ادا کیا تھا۔ میرا عزیزو، بات کہاں سے چلی تھی، کہاں پر پہنچی؟ بات اصل چلی تھی، وہ نوجوان نے کمرہ کھولا اور حضرت نے دیکھا کہ دو شخص بندے ہوئے ہیں، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، کیوں ان کو بندھا ہوا ہے؟ حضرت یہ بیچارے ان کا حال عجیب ہو چکا ہے، ان کے چہرے مست ہو گئے، انہوں نے اللہ کی شان پر گستاخی کی تھی۔ کہ حضرت میرے تو والدین ہی ہیں، جو بھی ہو کچھ بھی ہے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں پہلے گھر آتا ہوں، پہلے انہیں کھلاتا ہوں، ان کا اکرام کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، ان کا ادب بجا لاتا ہوں۔ اس قسم کی باتیں کی حضرت وجدہ میں آ گئے اور کہا بیٹا دن بھر روزہ رکھتا رہا، رات بھر نمازیں پڑھتا رہا، اس مقام تک نہیں پہنچا جس مقام تک تو تیرے والدین کی خدمت کی وجہ سے پہنچ چکا ہے، جس مقام پر تو تیرے والدین کی خدمت کی وجہ سے پہنچ چکا ہے۔ آج تو انسان تھوڑا سا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، پروفیسر بن جائے، حافظ عالم قاری مفتی بن جائے تو اپنے ماں باپ کو جاہل سمجھتا ہے، اپنے ماں باپ کو جاہل سمجھتا ہے۔ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرے گا، سگے باپ کی جوتی سیدھی نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو باپ سے بھی بہتر سمجھ لیا، وہ باپ کبھی کبھار اس کی ماں سے کہتا ہے کہ دیکھ تو کہتی تھی نا تو یہ بڑا ہو کے اس کو فلاں بنا دو، یہ ہماری قدر کرے گا، یہ تو اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھ رہا ہے، یہ تو اپنے آپ ہی کو اس نے کچھ سمجھ لیا ہے۔ تو باپ کہتا ہے میرا جی تو چاہتا تھا کہ کاش اس کو میں نوکری پر لگا دیتا، آج یہ 6-7 ہزار روپے کماتا ہوتا، مارے مارے پھرتا ہوتا تو اس کو پتا چلتا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، پھر دل بڑا کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے ابا کا مقام بایزید بستامی سے بڑا ہے، لکھ کر کے لے جاؤ، جنید بغدادی سے بڑا ہے، فضیل بن عیاض سے بڑا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب سے بڑا ہے، ابھی موجودہ جتنے اکابرین ہیں ان سے ہمارے ابا کا مقام ہمارے لیے بڑا ہے۔ یہ اللہ والوں کی دعائیں ہمارے حق میں ڈائریکٹ جائے گی یا نہیں جائے گی یہ کنفرم نہیں ہے، باپ دعا کرے گا ڈائریکٹ عرش سے ٹکرائے گی، یہ کنفرم ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ باپ کے قدموں کے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ ہے۔ جنت کے دروازے کو ایک طرف کر کے اور جنت کو ایک طرف کر کے کس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو، کس کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہو؟ میں منع نہیں کرتا، میں منع نہیں کرتا اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا، ان کا اکرام اپنی جگہ ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے گھر میں ہی یہ دونوں بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب کچھ نہیں کرتے، رات سونے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کے عیب بیان کرتے ہیں۔ کیا تیرے گھر میں بہاریں آ جائے گی؟ یاد رکھ تیرے بچے کی شادی ہوگی، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ مل کے تیری اور تیری بیوی کی غیبت کرے گا۔ ہمارا قدیم خدان، یہاں تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مولانا صاحب
میرے اپنے ابا کے اندر یہ 5 چیزیں اچھی نہیں ہیں اور یہ 5 چیزیں بالکل وہ میرے ساتھ غلط کرتے ہیں. ہاں بچپن میں تیری ہزاروں غلطیاں برداشت کی, تو ابھی ان کی 5 برداشت نہیں کرتا. انتظار کر, تیری اولاد بھی بڑی ہوگی اور تیری غلطیاں برداشت نہیں کرے گی. ایک جوان نے اپنے باپ کو باندھا, گھسیٹتا گھسیٹتا لے گیا. اس کے باپ نے کہا, دیکھ بیٹا, میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے, بڑی محنت سے ذریعے کے طور پر تو بڑا ہوا ہے, تو سب کے سامنے مجھے نہ گھسیٹ. وہ گھسیٹتا گھسیٹتا پورا بھلا کہتا ایسے بھی سخت دل لوگ ہوتے ہیں. ابھی میں ایک جگہ گیا, ایک شخص نے بتایا, ایک شوہر نے بتایا, مولانا میرے بیٹے نے اس کی امی کو مارا, یہاں تک کہ خون ہو گیا, خون نکل آیا. ایسے بھی سخت دل لوگ ہوتے ہیں, ایسے بھی بدقسمت لوگ ہوتے ہیں. اس نے اپنے باپ کو ایک جگہ لے جا کر چھوڑ دیا. اس کے باپ وجدہ میں آ گیا, کہا بیٹا میں بوڑھا ضرور ہوں, تو جوان ضرور ہے, لیکن میں تجھے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, تو اس سے آگے مجھے نہیں لے جا سکتا. اس نے کہا ہے زبان مت چلا, زبان نہیں, تیری طاقت نہیں, تو مجھے اس سے آگے نہیں لے جا سکتا. ابا یوں کیوں کہتے ہو, یہاں تک تو تمہیں لایا. بیٹا میں بھی میرے باپ کو گھسیٹ کر یہیں تک لایا تھا, میں بھی میرے باپ کو گھسیٹ کر یہیں تک لایا تھا, اور اللہ نے دنیا میں مجھے اس کا بدلہ بتایا. اگر کوئی مالدار ہونا چاہتا ہو, پیسہ ہی پیسہ دیکھنا چاہتا ہو, پیسے کی بہاریں دیکھنا چاہتا ہو, آسان وظیفہ ہے, جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے آخرت میں تو اللہ بہت دے گا, دنیا میں نقل اس کو مالا مال کر دے گا. اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, کئی جگہ دیکھ کر آیا ہوں, اللہ مالا مال کرے گا. ابھی تو ایک جوان ملا, ایک جوانی کی عمر ہے, اللہ نے بہت نوازا. میرا اس کے ساتھ بات چیت ہوئی تو کہنے لگا, مولانا صاحب میرا امی کا مکان ایک طرف ہے, میرا مکان ایک طرف ہے, لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے میں میرے گھر چلا جاؤں, پہلے میری ماں کے پاس جاتا ہوں, میری ماں کے پاس بیٹھتا ہوں, میری ماں کو کچھ چیز دیتا ہوں, جب ایک پپیتا لاتا ہوں اس میں سے بھی ایک ٹکڑا میری ماں کو دیتا ہوں. میرا ابا بہت خوش ہوتے ہیں. کبھی کبھار تم کہتے ہیں کہ تم لوگ دونوں ماں بیٹے مل کر اپنے ابا کی غیبت کرتے ہو, میری غیبت کرتے ہو, مذاق میں یوں کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج دیکھو اللہ پاک نے ان کو کتنا نوازا. میرے عزیزو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, دیکھ کرو, انشاءاللہ اچھے انسان بن کے زندگی گزاریں گے, اچھے باپ بنیں گے, اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کریں گے, اچھے بھائی بنیں گے, اپنے بھائی کے ساتھ اچھے سلوک کریں گے, اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے اس کی کوشش کریں گے. میرے عزیزو, اپنی بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو, بیوی کو عزت دو, ماں کو عزت دو. بیوی ماں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی, بیوی سب کو چھوڑ کر کے آئی. دونوں کا عزت اپنی اپنی جگہ, دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ. کسی کی بڑھا کر کسی کی کم کرنا, اس کی بڑھا کر اس کی کم کرنا, یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. ماں کو بھی پوری عزت دو, بیوی کو بھی پوری عزت دو, دونوں کے بیچ میں پھول بن کے زندگی گزارو. ایک کان سے ماں کا سنو, ایک کان سے بیوی کا سنو, ایک دوسرے کا سن کر ایک دوسرے کو کچھ کہو مت, دماغ سے سوچو, اللہ سے دعا کر دو. آدھے گھنٹے میں لڑائی ختم ہو جائے گی, دونوں مل جائیں گے. اگر آپ نے کچھ کہہ دیا تو پہاڑ ٹوٹ جائے گا, بیوی بھی ناراض ہو جائے گی, ماں بھی ناراض ہو جائے گی. اللہ سے توفیق مانگو. فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھتا ہے اور فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھتا ہے, اللہ اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتے ہیں. اللہ اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتے ہیں. فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھو, فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھو. اگر ماں باپ چلے گئے ہو مثال ثواب کرو. میں ماں باپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو, بچوں کا احترام کرو. ایک دم ڈانٹنا, ایک دم بولنا, ہر وقت ڈانٹتے رہنا اچھی بات نہیں ہے. ایک بچے کے پاس 2 سفرجن تھے, تو اس کے باپ نے کہا بیٹا ایک تیرے ابو کو دے دے, تو اس نے کیا کیا, اس میں سے کھا لیا سفرجن میں سے. تو باپ بہت ناراض ہوا کہ بیٹا تیرے پاس 2 سفرجن تھے, اور تیرے سے ایک مانگ رہا ہوں, تو ایک دینے کے لیے بھی تیار نہیں, تو نے اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا. پھر بیٹے نے دوسرے میں سے تھوڑا سا کھا لیا. تو باپ نے برا بھلا کہنا شروع کیا. جب باپ بول کے خاموش ہو گیا تو بیٹے نے کہا آپ کو سفرجن کھانا تھا, آپ نے کہا ایک مجھے دے دے, ایک تو کھا لے. تو میں نے ذرا دونوں میں سے ٹیسٹ کیا, یہ والا زیادہ اچھا ہے, آپ یہ کھا لیں.
باپ شرمندہ ہوتا. سمجھو تو صحیح وہ کیا کہنا چاہتا ہے, سمجھو تو صحیح. ہر وقت ڈانٹنا, ہر وقت بولنا بچے کو, اس سے وہ بچہ مقابلے پہ آ جاتا ہے, شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. پھر آپ کے دل سے بد دعا نکلتی ہے, آپ کا بچہ پریشان ہو تو اس کو پریشان ہوتے آپ بھی نہیں دیکھنا چاہتے, پھر آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں, اس کی نسلیں پریشان ہو جاتی ہے. یار وہ بچہ ہے, بچہ ہی رہے گا, وہ بڑا نہیں ہو سکتا ماں باپ سے کبھی. اس کو بد دعا نہ دو, صبر کرو, معاف کر دو, سہ جاؤ, برداشت کر دو. ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مکہ مکرمہ کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس وہ بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے انہوں نے کہا ایک 10 سال کا بچہ تھا جو بڑا شرارتی تھا. اس کے گھر میں مہمان آئے, اس کی ماں نے سالن بنایا, اس کی ماں سالن لے کے دسترخوان پر رکھا. اس 10 سال کے شرارتی بچے نے مٹی اٹھائی, ریتی اٹھائی اور سالن میں ڈالا. کتنا غصہ ہے. ہمارے یہاں کی ماں ہوتی تو کیا کرتی ہے, کہنے لگے اس کی ماں بڑی سمجھدار تھی, غصہ نہیں کیا, کہا بیٹا تو نے سالن میں مٹی کو ڈال دیا. مہمان آئے تھے اپنے یہاں, بڑی محنت سے تیری ماں نے بنایا تھا, تو نے سالن میں مٹی کو ڈال دیا. جا تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی ہے, اللہ تجھے حرم شریف کا امام بنا. یہ کہہ کر رونے لگے اور کہنے لگے وہ شرارتی بچہ نہیں تھا, اور آج دیکھو اللہ نے مجھے حرم شریف کا امام بنا. ایسے جاتی ہے بابا ہوا ہے, اور ہم ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ کتنی مرتبہ میرے ابا کو پتا چل جاتا ہے میں نے کس مسجد میں نماز پڑھی ہے. میرا ابا موجود ہو, ان کی جوتی سیدھی کر کے جانا, کیوں جائیں گے بغیر جوتی سیدھی کیے. ابھی کوئی بہت بڑے اللہ والے آئے ہو, میرے لیے تو یہ بڑے اللہ والوں سے بھی بڑے, ان کی دعائیں ڈائریکٹ جائے گی. میں بچوں کے لیے 2 آئس کریم لے کے گیا, میں سب سے پہلے میرے امی کے کمرے میں گیا, میری ماں نے کہا بچے کو کھلا دے. میں نانا پہلے آپ کھائیں گے, آپ پہلے, بچے بعد میں, آپ پہلے کھائیں گے. بیٹا اپنے بچے کو کھلانا. تو وہ اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. بیٹا میں کہا امی آپ تھوڑا سا کھا لو گا نا میرا دل خوش ہو جائے. 3 چمچ کھائی اور اتنی بڑی بڑی دعا دی. اس وقت احساس ہوا بہت کم میں بہت بڑی دعائیں دی. بہن بھی بہت کم میں بہت بڑی دعائیں دی جاتی ہیں. ایک بریانی 100 فقیر کو کھلانا یوں سمجھو ایک طرف, اور اپنی بہن کو کھلانا ایک طرف. جو بہن کو وارثہ نہیں دیتے, قبر میں اس کے ابا کا حال بھی بے حال ہو جاتا ہے کہ تو نے اپنے بچوں کو ایسا نیک کیوں نہیں بنایا, ان کی ایسی تربیت کیوں نہیں کی. قبر میں باپ کا معاملہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں, ان کی نسلیں بھی پریشان ہو جاتی ہے, اور یہ بھی قبر میں جانے کے بعد بھگتیں گے. اور یہ بھائی لوگ, ان کے بچے جب تک قیامت تک اس سے پیسہ بناتے رہیں گے, ان کو قبر میں عذاب ہوتا رہے گا. اگر بغیر توبہ کے, بغیر وارثہ دیے اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے تو میرے عزیزو انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے, اللہ کو کیسے حساب دے سکو گے. ابھی ہمارے یہاں ایک شخص نے اپنی بہن کو وارثہ دیا, مجھے کہنے لگے مولانا صاحب وارثہ دیا کچھ ہی وقت کے بعد اللہ نے اس سے مجھے 15 گنا زیادہ دے دیا, 15 گنا زیادہ دے دیا. ایسی جو برکتوں کے دروازے کھولے ہم سوچ نہیں سکتے تھے, دماغ نہیں لگا سکتے تھے. اور انسان دماغ لگاتا ہے, اتنی سب زمین ہے, اتنی سب بہن کو دوں گا تو بہنوں ہی کھا جائیں گے. ارے وہ سب نہ دے, دے دے تیری بہن کو, اللہ کا حکم پورا کر. اللہ کے سامنے دماغ کو نہ چلا, تجھے اللہ کے پاس جانا ہے, وہاں ایک ایک روپیے کا حساب بڑا خطرناک حساب ہے. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا. ایک بزرگ بازار سے گزر رہے, ایک بزرگ بازار سے گزر رہے, کسی نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو. کہنے لگے کہ یہ اللہ کے جو بندے ہیں بازار میں ان کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. اچھا ان کی اللہ سے صلح کروا رہے ہو, صلح ہو گئی ہے کہ اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے, معاف کر دینے کے لیے تیار ہے, اپنا بنانے کے لیے تیار ہے. خلاصہ یہ کہ ولایت کا نور دینے کے لیے تیار ہے, دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی فہم دینے کے لیے, بصیرت دینے کے لیے تیار ہے. یہ جو چاہتے ہیں نا اللہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. پھر یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بازار والے توبہ کرنے کے لیے, صلح کرنے کے لیے, اپنے دل کی تار جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک مدت کے بعد حضرت قبرستان میں نظر آیا, کوئی نوجوان, اس نے سلام کیا, حضرت قبرستان میں کیا کر رہے ہو. بیٹا کچھ نہیں, یہ بس اللہ کی قبرستان والوں سے صلح کرتا, اللہ کی قبرستان والوں سے صلح کرتا. حضرت صلح ہو گئی, اے قبرستان والے سب صلح کرنے کے لیے ایک دم تیار ہے, لیکن اللہ آج ایک سننے کے لیے تیار ہے.
ایک سننے کے لیے تیار. توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، حقیقت کی آنکھیں کھل گئی، ریزن کے وقت رونے سے پاس نہیں ہو جایا کرتے ہیں. میرا عزیزو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، اپنا بنانے کے لیے تیار ہے. جب تک سانس چل رہی ہے خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا وسہلا پائے گا، خدا کو استقبال کرتا ہوا پائے گا، اللہ کو بڑا قریب پائے گا. کبھی بھی تانا نہیں دیتا پہلے کیا کر کے آیا، کیا کر کے آیا. میرا عزیزو، اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس کے سلوک کرو، معاف کرنا سیکھو. یہ اللہ کی بندی ہے، اس پر رحم کرو. یاد رکھنا اگر ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو ہماری بیٹی کو بھی ہمارا داماد تکلیف پہنچائے گا. یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ہم بھی کسی کے داماد ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، لیکن جو چیز ترازو میں تولی جائے گی وہ میاں بیوی کا آپس کا سلوک تولا جائے گا. معاف کرنا سیکھو. بڑی قربانی دے کر آئی، ارے وہ پوری زندگی کے لیے آ گئی، سب کو چھوڑ کے آ گئی. شوہر تو کیا کر، تو غصہ کرنا چھوڑ دے، تو غصہ کرنا چھوڑ دے، تیرے گھر میں بہاریں آ جائے گی. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین ہو وہ تو ان سے معافی مانگ لیں، ان سے دعا کی درخواست کر لیں، ان کی خدمت کر لیں. جن کے والدین نہ ہو میرے عزیز ہو وہ کوئی سارے ثواب کرے. ہم ابھی دعا ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے ذرا اندر باہر کی لائٹ ہے. ایک ماں، ایک باپ اور ایک جوان، بڑھاپے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے، مال کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے پہلے، فرصت کے ایام کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے. یہ بھی ذرا بند کر